ماڈرن سائنس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ تقلید شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے؟ اور جو بلائیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خدا کا عذاب ہے یا ہمارا امتحان؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ پائے، اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرے۔ دوستوں، 40 کے ایام نزدیک ہیں اور ہم سب کی طرح آپ بھی بالکل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن جب حالات فراہم نہ ہوں اور شرائط مساعد نہ ہوں تو پھر انسان جہاں سے بھی ممکن ہے وہیں سے اگر سچے دل سے اور پورے خلوص سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جائے گا جو زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس بات کو آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ نے بھی اپنی ایک تقریر میں فرمایا ہے، اور اسے جاننے کے لیے آپ اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں دوستوں، اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ماڈرن سائنس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی علم جو ہے وہ فی ذاتے ہی برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ کسی علم کو جو ہے وہ غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہماری خطا اور ہماری غلطی ہے، لیکن اگر کسی علم کے نہ سیکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ملت کو، قوم کو یا افراد کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا یہ کہ کسی ملت اور قوم کے جو ہے وہ پیچھے رہ جانے کا مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، تو اس علم کو جو ہے وہ سیکھنا ضرور چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثلا ایٹامک ریئیکشن ہے۔ اب ایٹامک ریئیکشن سے جو آپ یعنی نالج ہے اس سے آپ جو ہے وہ بجلی بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ایٹامک انرجی سے اور بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن اسی کو آپ انسانوں کی تباہی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو علم ہے فزکس کا، یہ فی نفس سے ہی یعنی اپنے اندر جو ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال ہم کس طریقے سے کرتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے۔ لہذا علم کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پر لوگ جھوٹ اور گناہ انجام دے رہے ہوں، یقیناً اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہیں پر جو ہے وہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور وہ آزمائش الہی سے گزرنے کی ہمت رکھے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تقلید کرنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے؟ کیا ہم ایک ساتھ 2 مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں؟ آپ کے اس سوال میں 3 سوال ہیں، یعنی آپ کا سوال 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا حصہ یہ ہے کہ تقلید کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا علم ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ جس کی تقلید کرنے جا رہے ہیں اس کو شرطیں ہوتی ہیں، ان شرطوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں کہ وہ مرد ہو، دوسرے بالغ ہو، تیسرے عقل رکھتا ہو، چوتھے شیعہ اثنا عشری ہو، اور 5ویں حلال زادہ ہو، اور 6ٹھا عادل ہو، یعنی واجبات کا انجام دینے والا اور حرام سے بچنے والا، 7واں جو ہے زندہ ہو، 8واں عالم ہو، یعنی سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اب یہ ہے کہ ہم عالم کو کیسے پہچانے، چونکہ عالم کی تقلید کرنا ہے تو عالم کو پہچاننے کے 3 راستے ہیں۔ اگرچہ سوال نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر اسے نہ بیان کیا جائے تو ہمارا جواب نامکمل رہ جائے گا۔ تو اس کے 3 راستے بیان کیے گئے ہیں عالم کو پہچاننے کے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ خود کے اندر اتنی صلاحیت اور لیاقت ہو کہ وہ عالم کو پہچان سکے، عالم کی شناخت کر سکے۔ دوسرا، 2 عادل اور عالم کسی کے عالم ہونے کی تصدیق کریں، یا اہل خبرہ کا کوئی ایک فرد اس بات کی تصدیق کرے کہ فلاں عالم ہے، تو یہ کافی ہے۔ اب اہل خبرہ کسے کہتے ہیں؟ اہل خبرہ اس کمیٹی کو، مجتہدین کی اس کمیٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو عالم کی تصدیق اور تعین کرتی ہے، تائید کرتی ہے کہ فلاں شخص عالم ہے اس زمانے میں۔ تیسرا راستہ کہ ہم کو کسی بھی ذریعے سے یقین پیدا ہو جائے کہ فلاں عالم ہے تو ہم اس کی تقلید کر سکیں۔ دوسرا سوال، اس سوال کا دوسرا حصہ کہہ لیں کہ کس طرح شروعات کریں؟ تو شروعات کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ عالم کی تعین و تشخیص کے بعد دل میں بس یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم آج سے اس عالم کے بتائے ہوئے فتووں پر، احکام پر عمل کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تیسرا اور آخری حصہ کہ ہم ایک ساتھ 2 عالم کی تقلید کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ جس عالم کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس نے کوئی فتویٰ نہ دیا ہو کسی مسئلے میں تو آپ مجبور ہیں کہ دوسرے عالم کی تقلید کریں، لیکن صرف اسی مسئلے میں۔ یا اگر آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس نے کسی مسئلے میں فتویٰ تو دیا ہے لیکن احتیاط واجب کی شرط لگا کر دی ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ یا تو احتیاط واجب پر عمل کریں جو وہ کہہ رہا ہے، یا تو پھر اس کے بعد جو دوسرا عالم ہے جو
علم میں ہے آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی مسئلے میں، باقی اور مسائل میں نہیں۔ دوستوں اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون پہ ہماری ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں پیٹریون کی لنک موجود ہے جس میں آپ منتھلی ممبر بن سکتے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ جو پریشانیاں آئی ہیں وہ اللہ کی آزمائش ہے یا اس کی ناراضگی؟ خدا کی ناراضگی سے بچنا انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو چیزیں حرام کی ہیں، جن چیزوں سے روکنا ہے، ان سے بچنا واجب ہے۔ اور اگر ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، بلائیں آ رہی ہیں اور پریشانیوں کا انسان شکار ہو رہا ہے، تو روایات میں اس کے مختلف وجوہات بیان ہوئے، اور ہم کسی بھی وجہ کو معین نہیں کر سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بلا ہے۔ ہاں اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کسی وجہ سے تو اور بات ہے، لیکن معمولاً جو آپ نے سوال کیا اس میں نہیں معلوم ہے کس وجہ سے، لیکن پھر بھی انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جن وجوہات سے ہو، مثلاً اللہ کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے، تو انسان توبہ استغفار کرے، اپنے کو گناہ و معصیت سے بچائے۔ اور اگر یہ احتمال ہے کہ امتحان و آزمائش ہے تو کوشش یہ کرے کہ جو مرحلہ آیا ہے، جو سختی آئی ہے، جو پریشانی ہے، اس میں اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کے فیصلے کے اوپر اپنے کو راضی رکھے، اور پھر اس امتحان کے مرحلے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ بھی ہوگا کوئی ایسا کام نہ کرے جو مرضی خدا کے خلاف ہو، مصلحت خدا کے خلاف ہو، خوشنودی خدا کے خلاف۔ تو یہاں پر پریشانی اور مصیبت میں یہ احتمالات جو سوال میں بیان کیے ہیں، یہ انسان معین نہیں کر سکتا آسانی سے، احتمالات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر گناہ ہو سکتا ہے، روایات میں ہو سکتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے پریشانی، بلا و مصیبت آئے، الامکان انسان کو اپنے کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واجب ہے گناہوں سے بچانا۔ اگر گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ استغفار ہمیشہ ہونا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اگر بلا اور مصیبت و پریشانی امتحان کی وجہ سے ہے تو اس امتحان کی منزل میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا ہم کو ثابت قدم رکھے، اور ان امتحانات و سختیوں میں حق سے منحرف نہ ہونے پائے، دین سے منحرف نہ ہونے پائے، خدا سے دور نہ ہونے پائے۔ یہ امتحانات انسان کو خدا سے نزدیک کرنے کا سبب قرار پا رہے ہیں۔ دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد کو ہم زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔